اللہ میاں کہتا ہے کہ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے پہاڑ زمین پہ بنا کے رکھ دیے اوپر سے، جیسے پتھر نہیں رکھتے، ایک کپڑے کے اوپر پتھر نہیں رکھ دیتے آپ، اس طرح سے اللہ میاں نے اوپر پتھر رکھ دیے تاکہ زمین کہیں پھسل پھسل نہ جائے۔ صحیح ہے، تو مجھے آج آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ پہاڑ اوپر سے رکھے گئے ہیں۔ پہاڑ نیچے سے اگتے ہیں، زمین سے جس طرح درخت اگتے ہیں اسی طرح پہاڑ اگتے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے جب پلیٹیں ٹکراتی ہیں، ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے تو دوسری پلیٹ کے کونے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کا مٹیریل بہت سا ٹوٹ پھوٹ کے اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پہاڑ۔ یہ کہہ رہا کہ پہاڑ اوپر سے رکھے گئے۔ اللہ میاں کو بیسک جیولوجی 101 کا ہی نہیں پتا، جو کہ یونیورسٹی میں پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے جیولوجی کی، ٹھیک ہے، اسی کے اندر یہ ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین کے اوپر زلزلے روکنے کے لیے یا اوپر سے رکھ دیے۔ کتنی بڑی بونگی ہے، اس کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ آج آپ جا کے دیکھیں فولڈ ماؤنٹینز کیسے کریٹ ہوتے ہیں، والکینک ماؤنٹینز کیسے کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ سائنس کہانی پہ میں نے سارا کچھ اس بارے میں ابھی بتانا ہے آگے۔ تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ بھائی یہ فولڈ ماؤنٹینز اور والکینک ماؤنٹینز جو ہیں، یہ تو نیچے سے ہی اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو کرسٹ مٹیریل جو کہ نیچے زمین پہ ہے اسی کے بنے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں جا رہے ہو کہ جی یہ اوپر سے رکھے گئے ہیں۔ تو بھائی کیسے رکھ دیا آپ نے اوپر سے؟ اس کا مطلب ہے اللہ میاں کو ذرا بھی نہیں پتا جیولوجی کا۔ آج ہمارے پاس ان باتوں کے ثبوت ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال آپ کے کراکرم اور ہمالیاز جو ہیں وہ جو ہیں تقریباً جتنے ایک سال میں آپ کے ناخن لمبے ہوتے ہیں اتنے ہی وہ اونچے ہو جاتے ہیں، یعنی 2-3 انچ، اور اسے آپ ملٹیپلائی کریں اوور دا کورس آف ملینز آف ایئرس، تو یہ پہاڑ جو ہیں آج اگر ہمالیہ کی 8 کلومیٹر جو ہے نا ماؤنٹ ایوریسٹ آ جائے، تو آج سے جو ہے نا وہ 1 ملین سال پہلے وہ شاید 5 کلومیٹر اونچے تھے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اونچے ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نیچے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کہ زمین کے نیچے سے نکل رہے ہیں، نکلے اور اونچے ہوتے گئے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ نیچے بھی ہونے لگ جاتے ہیں ایروجن کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے۔ تو اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ اوپر سے پہاڑ رکھے۔ اللہ میاں نے ہیلی کاپٹر سے آ کے پہاڑ زمین کے اوپر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیں گے اللہ میاں کا ہیلی کاپٹر کدھر ہے؟ بتائے ہمیں پھر۔ تو کوئی بھی پہاڑ جو آپ زمین پہ دیکھتے ہیں، یہ کوئی بھی اوپر سے آگے نہیں رکھا گیا۔ اگر فرض کریں کہ آپ پہاڑ جتنی بڑی کوئی چیز اوپر سے اتارنے کی کوشش کریں زمین پہ، اور وہ گر جائے، تو آپ کے پاس تو ایکسٹنکشن ایونٹ ہو گیا۔ ڈائنوسار ایسے ہی تو مرے تھے، وہ پہاڑ جتنا بڑا تھا اوپر سے گرا، اور اس نے پہاڑ نہیں بنایا، پھر اس نے سوراخ کر دیا زمین پہ اتنا بڑا، اور اتنے زیادہ ایٹامک ویپنز کی جتنی انرجی ریلیز ہوئی، سارے ڈائنوسار مار گئے۔ 99% سپیشیز جو زمین پہ اس ٹائم ایگزسٹ کرتے تھے سارے کے سارے مار گئے۔ تو میں آپ کو یہ بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اللہ میاں کے پاس ہیلی کاپٹر تو کیا رکشا بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے اللہ میاں کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کہ پہاڑ اوپر سے لا کے زمین پہ رکھے۔ تو پہاڑ نہیں رکھے گئے زمین پہ، پہاڑ زمین سے جیولوجیکل فورسز کے تھرو، نیچرل فینومینا کے تھرو اگتے ہیں، اپنی جوانی دیکھتے ہیں، اور واپس ایروڈ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح زمین کے اوپر باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ ہے اس طرح کا، تو بھائی یہ ہے، بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس سے بڑی بونگی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے می نکل کر برس رہا ہے، یعنی بارش برس رہی ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن بندوں نے جس نے بھی قرآن لکھا ہے، اس کی عقل اتنی فارغ تھی کہ اس پہ واقعی وہ اولے کا پہاڑ گر جانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں نا عقل پہ پتھر پڑے ہوتے ہیں، تو شاید اس کی عقل پہ واقعی وہ اولے کا پہاڑ گر گیا تھا آسمان سے، کیونکہ بادلوں میں کوئی اولے کے پہاڑ نہیں ہوتے بھائی، موئسچر کے طور پہ ہی وہ گرنا شروع ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے نیچے، وہی اس کو برف میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ وہ جب گرنا شروع ہوتا ہے تو بھائی کلاؤڈز کیا ہیں؟ کلاؤڈز جو ہیں وہ کلاؤڈز واٹر ویپر ہیں۔ واٹر ویپر کیا ہوتی ہے؟ گیس ہوتی ہے، اور یہ اس کو پہاڑ کہہ رہا ہے، اولوں کے پہاڑ ہیں۔ کون سے اولوں کے پہاڑ ہیں بتاؤ ہمیں؟ کون سے بھائی؟ ماؤنٹینز آف ہیل ہیں،
आसमान के अंदर, कोई भी आज तक साबित नहीं। ये साइंस हर तरफ से, कुरान में साइंस, एम्ब्रियोलॉजी में साइंस निकाल रहे हैं, इधर से उधर से। कुरान में ना साइंस साइडों साइडों से निकल के आ रही है, जहां पे डायरेक्ट नॉन साइंटिफिक बातें नजर आती हैं, वो नहीं इनको बातें समझ आती। भाई बताओ ना, कौन से डिस्कवर हुए हैं ओलों के पहाड़ आज तक आसमान में? अगर हो गए होते ओलों के पहाड़ आसमान में डिस्कवर, तो भाई फिर तो, और आज आप रडार लगाएं किसी बादल के अंदर, बहुत बड़ा प्लेन भी जा रहा है ना, तो जब बादल होते हैं ना, तो बादलों के अंदर प्लेन्स होते हैं, तो नीचे से आप रडार लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है वो बादलों के अंदर जहाज घूम रहे हैं दुश्मन के। तो इधर किसी को आज तक, किसी मुसलमान मुल्क को, पाकिस्तान मुल्क, ममलिकत खुदा दाद पाकिस्तान, जिसके पास इतना जबरदस्त रडार सिस्टम है, उसको आज तक ये ओलों के पहाड़ क्यों नहीं मिले बादलों के अंदर? सऊदी अरब बहादुर ने तो अमेरिका से रडार खरीदे हैं, उसको नहीं मिले, तुर्की को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले? तो ये अल्लाह मियाँ के, जो अल्लाह मियाँ की निशानियां कुरान में लिखी हैं, जो अल्लाह मियाँ की हिकमत से भरपूर, साइंस से भरपूर बातें कुरान में लिखी हैं, उनमें से एक ओलों के पहाड़ भी हैं बादलों के अंदर। और वो ओलों के पहाड़ किधर हैं पता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई देखें ना जरा, इन ये ओले जिन पहाड़ों से नाजिल हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ के तो दिखाएं। वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं है। कुरान गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस तरह की बोंगियां कुरान में मारी गई हैं, तो फिर भी आप ऐसे कुरान पे यकीन करेंगे? खुद सोचेंगे ये आपसे झूठ बोल रहा है, झूठे पे यकीन करोगे? सही है, यहाँ तो ये झूठा है, यहाँ ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है बिल्कुल कि ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही बातें खतरनाक है। इनसे ओले नाजिल करता है तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है, और जिससे चाहता है हटा देता है। और बादल में जो बिजली होती है, उसकी चमक आंखों को खैरा करके बिनाई को उचक ले जाती है। यानी अल्लाह मियां की बोंगी देखो, कि बिजली कहीं चमकती है तो कोई बंदा उसे देख ले तो अंधा हो जाता है। क्या ठीक है, ये क्या कहते हैं, फ्लैश ऑफ इट्स लाइटनिंग ऑलमोस्ट टेक्स अवे द आईसाइट। भाई बताओ किसकी आंखें अंधी हुई हैं आज तक बिजली के चमकने से? मुझे तो समझ नहीं आती कि रसूल अल्लाह ने कभी, असल में अरब के साहिलों में रहने वाले सहराओं में रहने वाले बदुओं को क्या पता कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे दिन रात बारिश होती रहती है। मानसून आते हैं तो पूरा पूरा महीने बारिशें होती रहती हैं, और बड़ी बिजलियां चमकती हैं। लोगों अंधे उधर के तो लोगों को सारे को अंधे हो जाना चाहिए। तो कुरान कैसी कैसी बोंगियां मार रहा है। तो ये आप देखेंगे, ये सारे का सारा ऐसा ही है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।